बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो इतवार छुट्टी का दिन है सर, मगर अच्छी खासी खबरों की रौनकें लगी हुई हैं। अब जब ताकत पर खुद सिक्योरिटी देने पहुंचे तो इसका मतलब है कि किले बहुत अब मजबूत पहुंचे हुए हैं जी। और क्या एक चैलेंज तो दिया था मनाजरे का शर्जील मेमन साहब ने, उधर जाती उम्रा पे रौनक लग गई। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ, तो क्या नवाज शरीफ और क्या मरियम नवाज, ये तमाम सर जोड़कर बैठे हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई गई है सर, उसमें भी नाकाबिले यकीन चीजें हैं सर। जो जो वाकई कहा जा रहा है कि हमसे डरें, अगर हमारी जुबान खुल गई तो मामला बहुत बड़ा है। एक बड़े, बल्कि लाडले, बल्कि कीमती तरीन जरनैल साहब की एक्सटेंशन का मामला हो गया। आज के दिन उनको 4 साल मुकम्मल हो गए। एक्सटेंशन देंगे तो बात बनेगी, ना देंगे तो क्या बात बनेगी। यह भी खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। कुछ और चीजें भी हैं जो आपके साथ रखते हो। सबसे पहले सर वो शर्जील मेमन साहब की बात कर लें, फिर हम बाकी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। और भी शर्जील मेमन साहब ने सुबह चैलेंज दिया, उन्होंने कहा दरअसल मरियम लुबेल हुआ भी था, दरअसल मरियम नवाज अपने चचा की जो हुकूमत है उसके खिलाफ साजिश कर रही है। वो इसलिए हमसे बातें करी कि हम चचा की सपोर्ट करना छोड़ दें ताकि जमहूरियत डिरेल हो जाए, वफाक डिरेल हो जाए, लेकिन हम उनका ये मकसद कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, बात कहीं लगी है, लगी क्या, बड़ी अच्छी खासी चुभी है। उसके बाद जी बताते हैं कि जाती उम्र लाहौर में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला मरियम नवाज और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। और शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सरबराह नवाज शरीफ साहब को की खैरियत दरियाफ्त की, अपने हालिया बैरून मुल्क दौरे से मुतल्लिक आगाह किया है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी कामयाबी और माहदों से मुतल्लिक आगाह किया है। अच्छा जी, जरा कि मतलब जिसका पाकिस्तान की आवाम को भी तक आगाह नहीं किया, कामयाबियों से मुतल्लिक भी और मुआहदों से भी मुतल्लिक, यह आपने जहन में रखना है, अभी तक हमें आगाह नहीं किया गया। और मुलाकात में रहनुमाओं के दरमियान पीपल्स पार्टी के साथ सीज फायर पर भी इतफाक किया गया है। अब ये सीज फायर पर कैसा इतफाक किया गया है वो मैं आपको भी बता देता हूँ क्या हुआ जी उसके बाद। और जारी इलामी के मुताबिक वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ के जाती उम्रा में बड़े भाई साबिक वज़ीर से इनसे मुलाकात की। अच्छा, सीज फायर की पोजीशन क्या, जरा वो सुनने दी। सीज फायर की पोजीशन ये है कि फिर पंजाब की वजीर इत्तलात अजमा बुखारी साहबा को सामने लाया गया जी। और अजमा बुखारी साहबा जब सामने आई है ना, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा हमें केयर टेकिंग सेटअप में के मुतालिक भी पता है। वो बिलावल जो मरियम नवाज का छोटा भाई है, वो जरदारी जिसकी मरियम नवाज साहब बहुत इज्जत करती है, यही कह रही है ना, उनसे मुतलिक अजमा बुखारी कहते हैं बिलावल भुट्टो जब वजीर खारजा होते हुए, यानी PDM 1 के दौर में जो भानुमती का कुनबा जोड़ा गया था रजीम चेंज के हवाले से, उसमें अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। मरियम नवाज का भाई शहबाज शरीफ की जड़ें खोखली कर रहा था, यह आज भी कौम को याद है। अच्छा, मजीद वो क्या कहती है, उन्होंने कहा शर्जील मेमन के बहस का चैलेंज हम कबूल करते हैं। किसकी कारकर्दगी क्या है, जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा। पंजाब के सलाम मुतासिर पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया है। अब ये पीपल्स पार्टी को कह रही है जी। अब ये अजमा बुखारी नहीं, ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं। उन्होंने कहा जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब साजिशें शुरू कर देते हैं। वफाक और पंजाब को धमकियों और पेड एहतजाज कराकर ब्लैकमेल करना आपका तुर्रा इम्तियाज है। इससे पहले तो PTI पे ही इल्जाम था। अच्छा, यानी आपको पता है कि पेड एहतजाज किसे कहते हैं और किस तरह कराया जाता है। जी हाँ, वो कहते हैं पंजाब में सालों का काम दिनों में और सिंध में दिनों का काम सालों में होता है। आप खुद आइएगा जरूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। जिनकी अपने घर बनती नहीं, ये बड़ा जुमला है, बड़ा जूमानी जुमला है शर्जील मेमन को। उन्हें कि जिनकी अपने घर बनती नहीं वो फजूल तानाजनी करके गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जनूबी पंजाब जिससे मुतल्लिक आप इंसाफ मांग रहे थे आज, उन्होंने कहा जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आपने बोला ना, ताना दिया ना कि मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मरियम नवाज साहबा को मेरा पानी मेरी मर्जी। उन्हें कि ऐसे ही है जैसे आपने कहा था मरसू मरसू पानी ना देसूं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमसे सुबाइयत वाले की बात नहीं करें। रही बात पंजाब के सलाम मुतासिन पर, आपकी गंदी सियासत और आपका बयानिया नाकाम हो चुका है। अब वजीर आजम के खिलाफ, उन्होंने बोला ना चची भतीजी बदर चचा के खिलाफ है, उन्होंने कहा वजीर आजम के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं जो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको पंजाब के सलाम मुतासिन पर सियासत के लिए वजीर आजम ने कहा था। बड़े जुमले जी, बड़े जुमले। उन्हें जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब साजिशें शुरू कर देते हैं।
جب آپ سے آپ کی کارکردگی پوچھی جائے تو صوبائیت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ مریم نواز کی مقبولیت سے حسد کرتے ہیں. خوفزدہ نہ ہوتے تو آج چھٹی کے دن یعنی اتوار کے روز آپ پریس کانفرنس آپ کی نہ ہوتی. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ اسی دن فارغ ہوتے ہیں تو پریس کانفرنس کا جواب دینا ہے. لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہی ہیں کیا پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ نے سلام متاثرین کو ایک دھیلے کی بھی مدد کی ہے؟ سر آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے مدد چاہیے ہی نہیں ہے. یہ تو خیر ادھر کی قیادت سے متعلق ہو تو اچھی خاصی یہ ہیوی ڈیوٹی کام ادھر شروع ہوا جی. اچھا اس سے پہلے کہ مزید میں پولیٹیکل گفتگو پہ آؤں ذرا کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے. اس شیئرن سے پہلے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں چیزیں کسی اور طرف بھی نکلی ہیں جی. ڈی جی آئی ایس آئی آپ کو پتا ہے لیفٹنٹ جنرل عاصم ملک صاحب ہے, ان کی بطور لیفٹنٹ جنرل نا آج 4 سال مدت پوری ہو گئی. جی ہاں 5 اکتوبر 2021 کو وہ میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل کے رینک پر آئے تھے. پھر ان کا پتا ڈی جی آئی ایس آئی بھی لگا دیا گیا تھا. اب یہ فیصلہ ہونا ہے, یہ بحث ہو رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں, ہمارے رپورٹرز وغیرہ کہہ رہے ہیں, خالد تاج وغیرہ دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ عاصم ملک صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی, کیونکہ ٹیم تو پوری وہی ہے نا, جنرل عاصم منیر صاحب کی, فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم ساری وہی ہے. ایکسٹینشن ملے گی تو کتنے عرصے کی ملے گی؟ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے, یعنی والے 1 سے 2 دن کے اندر پتہ چل جائے گا. آج کی تاریخ میں ان کو 4 سال ہو چکے ہیں. کیا یہ چیز ادھر سر آپ کو پتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی بڑے, یہ کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے بیسیکلی نا, اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہوتے ہیں, طاقتوروں کے پروردہ ہوتے ہیں. بڑا مزودگی تو ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں نا ان مذہب کو کس طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے. خیر روز معیشت بہت سی چیزیں جب ہمارے مال کے حوالے سے ہوگی تو ہمیں کچھ اور چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی نا سر. طاہر اشرفی صاحب نے بڑی زبردست منطق دی ہے. انہیں کیا مضبوط معیشت مضبوط معیشت مضبوط, طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں انہیں کیا مضبوط معیشت مضبوط معیشت, آپ لوگ لگے ہوئے. مضبوط معیشت سے زیادہ مضبوط دفاع ضروری ہے, بس یہ عقل ہے. سر دفاع کیا جا سکتا ہے معیشت کے بغیر؟ مجھے سر یہ بتا دیں کیسے دفاع کیسے مضبوط ہوگا؟ دفاع کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سیکورٹیاں دے دے کے لوگوں کو, دوسرے ملکوں کو سیکورٹی کا ایکسپرٹیز دے دے کے, اس کے بعد بھی پیسہ آئے گا تو تبھی آپ وہ چیز کر سکیں گے. بہرحال وہ اس طرح خوش ہے, وہ سمجھے شاید کوئی دفاع نہیں کسی مدرسے کا چندہ ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. اب چیک کریں کیسے عقل اور باشعور لوگ پوری تنظیمیں اور تمام چیزیں لے کے بیٹھے ہیں. اصل حقیقت کھولی ہے آئی ایم ایف نے, جو ایکسپریس ٹریبیون میں خبر چھپی ہے. انہیں مانگ لی وضاحت کہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا ہے, ہم نے گردشی قرضہ ختم کر دیا. جھوٹ بولتے ہو پاکستان والوں, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان کے ٹریڈ ڈیٹا میں 11 ارب ڈالر کا تضاد ہے, جو ہمیں بتایا گیا 11 ارب ڈالر. جی ہاں اس کا تضاد سامنے آیا ہے, جس پر آئی ایم ایف نے وضاحت مانگی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 مالی سالوں کے دوران 2 سرکاری اداروں پاکستان ریونیو ایومیشن لمیٹڈ اور پاکستان سنگل ونڈو کی جانب سے رپورٹ شدہ امپورٹ ڈیٹا میں 11 ارب ڈالر کا فرق دیکھا گیا ہے. اس تضاد سے انکشاف یہ سامنے آیا ڈیٹا کی ساخت پر سوالات اٹھے. پاکستان نے آئی ایم ایف کے سامنے تسلیم کر لیا کہ ادارہ شماریت کی جانب سے انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کو جمع کرایا گیا ڈیٹا جامع نہیں تھا اور امپورٹ کے کچھ اعداد و شمار رپورٹ کرنا رہ گئے تھے. اب آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا کہ ماضی کا ڈیٹا درست اور اپ ڈیٹ کر کے اسے ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں اور میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی ہاں تاہم ادارہ شماریات ماضی کے ٹریڈ ڈیٹا میں تبدیلیوں کو پبلک کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے. وزارت خزانہ کے حکام کو بھی تشویش ہے کہ جب ٹریڈ ڈیٹا کو درست کر کے پبلک کریں گے تو اس سے نیٹ ایکسپورٹ کیلکولیشن متاثر ہوگی, جس کے نتیجے میں معاشی گروتھ کے تخمینے بھی متاثر ہوں گے, جو انہوں نے معاشی گروتھ بتائی ہوئی تھی. تو سارا سیدھے آئی ایم ایف نے نہیں چڑھیا, عوام سے تو فراڈ اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. یہ حالت ہے. ایسی نہیں کمپنیاں لپیٹ کے ٹریٹ لے لیں, ریکڈ اینڈ کولمن لے لیں, فلانا ٹیکسٹائل لے لیں, فلانی ملیں لے لیں, یہ بند کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. ایسے نہیں جا رہے ہیں, اصل کچھ اور ہے. آپ لگا لو اسٹاک ایکسچینج 2 لاکھ پہ جا رہی ہے, یہ جا رہی ہے 2 لاکھ پہ. یہ حالت ہے ہماری, اصل حالت ہماری یہ. ادھر سر محبت جاگ گئی بہت زیادہ, اور جاگنی بھی چاہیے کیونکہ انسانیت ہے. کے پی کی حکومت نے کہا ہے جی
کہ ایمل ولی خان کی سیکیورٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی. اچھا میرا اندازہ جاتا ہے کہ پی کی حکومت کا درد تکلیف اپنی جگہ، ایمل ولی خان بھی بڑے کنیکٹڈ ہے نا. ایسے ہی تھوڑی ایک بندہ اچانک سے سینٹ کے اندر آ جائے، نہ وجہ نہ وجود، اپنے حلقے سے سیاست ان کی ختم. یہ نہیں بتاتے، یہ الزام ضرور لگا رہے ہیں کہ کیا پنجاب میں حکومت آپ کی تھی، کیا سربراہ آپ کا جیتا تھا. آپ مجھے بتائیے فارم 45 والے ہیں، 47 والے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا قائد جیتا تھا نہیں جیتا تھا، مریم نواز کی ٹکٹ تھی، جیتی تھی نہیں جیتی تھی، شہباز شریف جیتا. یہ الزام ضرور لگا رہے ہیں ایمل ولی صاحب. ایمل ولی صاحب پہ الزام ضرور لگا رہے ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کہ آپ کی تو اپنی سیٹ بھی نہیں تھی، آپ تو ماشاءاللہ ایزی لوڈ ہیں. یہ تمام چیزیں کہیں نا ان کو یہ نہیں بتاتے. آپ کو ایزی لوڈ کس نے بلایا؟ وہ ایک ہی جماعت ہے نا. جی ہاں، وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف سے متعلق گواہی دے رہے ہیں یہ لوگ، چاہے پنجاب کی ہو یا ایمل ولی کی ہو. لیکن بہرحال ایمل ولی صاحب سے متعلق نہ کے پی کی حکومت نے کہا ایمل ولی خان کی سیکیورٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی. ان سے ان کی مرضی کے اہلکاروں کے نام مانگے گئے ہیں، انہوں نے وہ نام فراہم کر دیا اور ان کو سیکیورٹی اہلکار فراہم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا قطعاً ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ جو جن سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی. اور سنیں سر، نیکسٹ لیول سنیں. میں نے ایسے نہیں کہا کہ طاقتور خود سیکیورٹی پہنچانے کے لیے پہنچ گئے ہیں. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے آپ سے بات کی ہے جی. اس کے بعد جی ترجمان آئے ہیں سامنے. ایمل ولی خان کی سیکیورٹی سے متعلق صوبائی حکومت نے جو وضاحت کی ہے، انہیں صوبائی حکومت کی جانب سے ایمل ولی خان کی سیکیورٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی اور ریجنل پولیس افسر آر پی او ان سے مسلسل رابطے میں، ان کی مرضی اور اعتماد کے اہلکاروں کی فہرست حاصل کی گئی ہے تاکہ انہیں مکمل محفوظ اور ان کے اعتماد کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جائے. ایمل ولی خان کو ضروری سیکیورٹی پہلے ہی فراہم کی جا رہی ہے. موجودہ حالات کے پیش نظر ان کے اعتماد کے اہلکاروں کے نام حاصل کر کے ان کا مقصد ہے کہ وہی سیکیورٹی فراہم کیے جائے. اچھا اس کے بعد ترجمان آئے ایمل ولی خان صاحب کے حوالے سے جی. وہ کہتے ہیں فراز مغل صاحب کے پی کے، انہوں نے کہا سیکیورٹی فراہم ہے، مزید درکار ہے تو وہ بھی ہم دیں گے. انہوں نے کہا ایمل ولی اب میں نے بولا ایمل ولی نے اپنی بھی کنڈیاں کھڑکائی ہے نا، اپنے بھی انہوں نے ذرا باجے بجا دیے. انہوں نے کہا سیکیورٹی فراہم ہے تو مزید درکار ہے وہ بھی دیں گے. پھر بھی ڈر اور خوف ہے تو ہم اپنے نوجوان پی ٹی اے کے نوجوان ایمل ولی کو دے دیں گے. سر یہ اینڈ نہیں ہو گیا؟ اتنی ایفیشنسی. وہ ایمل ولی صاحب جو تھکتے نہیں ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہتے ہوئے، طاقتوروں کا نمائندہ کہتے ہوئے کہ سب سے بڑی آدمی صرف وہی ہے جو رات کو کور کمانڈر ہاؤس چلا جاتا ہے، سیکٹر کمانڈر سے ملتا ہے، یہ ساری باتیں ایمل ولی خان نہیں بولتا. بڑی بات ہے، گنڈا پور صاحب کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پی ٹی آئی کے کارکن تک دے دیں گے. اور سنیں سر، بیرسٹر صاحب خود پی ٹی آئی میں بھی کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ بیرسٹر صاحب کا تعلق کس بڑے گھر سے ہے؟ اب ذرا سنیں بیرسٹر صاحب کیا کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں میں خود ایمل ولی خان کو سیکیورٹی دینے کے لیے آ رہا ہوں، خود دوں گا ایز اے گن مین، گن پکڑ کے ایمل ولی خان کے ساتھ ہوں گا. ایمل ولی خان پریشان نہ ہوں. علی امین گنڈا پور کے احکامات کے مطابق ان کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. ایمل ولی خان کو ضرورت پڑی تو میں ذاتی طور پر ان کی سیکیورٹی ڈیوٹی کروں گا. میں بتایا نا طاقتور خود آ گئے. تو میرا خیال ہے طلال چودھری صاحب وی ہیو گاٹ سم مسٹر ٹو ریلائز ایمل ولی خان صاحب. باقی کل کا اجلاس ہے سینٹ کا، اس میں ایمل ولی کی تقریر سے پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ ہے کیا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ کل توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ میں سماعت ہے اور روز کی بنیاد پر ہونی ہے. میرے حساب سے 2 سے 3 دن، 3 سماعتیں. اس کے بعد کہیں جا کے 190 ملین پاؤنڈ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.